باب المسح علی الخفین. باب المسح علی الخفین، یہ تسنیہ استعمال ہوتا ہے خفین تو اس لیے کہ دو ہی پہنے جائیں گے، ایک نہیں پہنا جائے گا خف. جیسے جوتے آدمی دو ہی پہنتا ہے، کہیں بھی جا کے لو تو کتنے جوتے ملیں گے؟ یا سیتا پور میں ایک ملتا ہے، تو وہاں ایک ملتا ہو. پوری دنیا کے اندر ایک جوتا ایسی چیز ہے، جوتا موزہ جتنی پیر کی چیزیں ہوں گی دو ہی ملیں گی. ٹوپی لے لو ایک مل جائے گی، نہیں چشمہ لے لو کتنا مل جائے گا ایک، لیکن موزہ لینے جاؤ تو، جوتا لینے جاؤ تو کتنے ملیں گے؟ دو. ایسے خفین، اسی لیے تسنیہ استعمال ہو. مفرد کیا ہے اس کا؟ خف. چمڑے کے موزے کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مسح خفین کے اوپر کرنا یہ جائز ہے. پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. اس کا پوری امت کا بھی اتفاق ہے، چاروں ائمہ کا بھی اتفاق. صرف اس کے اندر اختلاف جو ہے وہ یہ کرتے ہیں شیعہ کھٹمل، یہ اختلاف کرتے ہیں اور کوئی اختلاف نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہ، پیروں کا وظیفہ غسل ہے، دھونا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بغیر خف کے اگر ہے تو پیروں کا وظیفہ کیا ہے؟ غسل. اور اگر خفین پہن رکھے ہیں تو پھر وظیفہ کیا ہے؟ مسح. ہے نا؟ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے یہ بتایا کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کی تین پہچان ہیں. تفضیل الشیخین، ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ سے کیا سمجھے؟ افضل. حب الختنین، دونوں دامادوں سے محبت کرے، عثمان اور علی دونوں داماد ہیں نا، ان سے کیا کرے؟ محبت. والمسح علی الخفین، اور خفین پر کیا کرے بھائی؟ تو یہ علامت بیان کی کس کی؟ اہل سنت. خفین پر خفین پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ سمجھ لو، طریقہ نہیں آتا اکثر لوگوں سے. تو ہم نے داہنے پیر میں اور بائیں پیر میں پہن رکھا تو ایک چلو پانی لو ایسے اور اسے دونوں ہاتھ کر لیے تھا. اب ان تر ہاتھوں سے مسح کرنا ہے. کیسے؟ انگلیوں کو پیروں کی پنجے پر رکھو، اوپر رکھا، یہ دیکھ. کس کو؟ انگلیوں کو کوربوں کو نہیں ہوں، کوربوں سے کر لیتا انما الحول. کس کو رکھے؟ انگلیوں کو. ہتھیلی نہیں، کیا انگلی؟ دیکھ، انگلیوں کو رکھو کہاں؟ پیر کے پنجے. اور یہاں سے کھینچو کہاں تک؟ نصف الساق. یہ ہے طریقہ کس کا؟ مسح. ایسی کس سے کرو؟ بائیں ہاتھ سے بائیں پیر. اور مسح صرف اوپر کرنا ہے، نیچے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے برابر مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اگر اتنا مسح نہیں ہوگا تو مسح نہیں ہوگا. یہ ہے کتنی انگلیوں کے برابر؟ کون سی؟ ہاں. مسح کی مدت حدیث پاک کے اندر آ رہی ہے، پڑھیے گا حدیث. بیٹھا ہوا کھیل رہا میرے پاس، ہنستا ہے. من ہنسا فقد ہنسا. عن شريح بن هانئ قال سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين
فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. حضرت شرح ابن حانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مسح علی الخفین کے بارے میں پوچھا، یعنی اس کی مدت کے بارے میں پوچھا. یہاں المسح سے پہلے کیا محذوف ہے؟ مدت. عن مدت المسح علی الخفین، مسح علی الخفین کی مدت. تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 3 دن اور 3 رات مقرر فرمائی مسافر کے لیے، اور 1 دن اور 1 رات مقرر کیا. مسئلہ بھی ایسے مسافر کے لیے کتنے ہیں بھائی؟ 3 دن. یہ 3 دن 3 رات کب سے شمار ہوں گے؟ موزے پہننے سے یا حدث سے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے وضو کر کے ظہر میں موزے پہنے، حدث ہوا اسے عصر میں، تو 1 دن 1 رات کب پورا ہوگا؟ اگلے دن ظہر میں نہیں، اگلے دن عصر میں. مسئلہ بھی ہے کہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے بھائی 3. بس اس میں اختلاف امام مالک علیہ الرحمہ کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مسح کے اندر وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے، کب تک کرے؟ جب تک جی چاہے کر. مسافر یعنی مسافر کی مقیم کتنے دن کر لے؟ 3 دن کے 3 دن، 4 کے 4، 6 کے 6، 7 کے 7، 15 کے. ان کے یہاں کوئی تحدید نہیں. کس کے یہاں؟ ان کی دلیل کا ابو داؤد کے اندر ان کی دلیل ہے. وعن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه غزم نہیں ہے، یہ غزا ہے. غزا یغزو باب ضرب نصر سے نہیں سمجھ میں آئی. فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائد فحملت معه إداوة قبل الفجر فلما رجع أخذت أهريق على يديه من الإداوة فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف ذهب يقصر عن ذراعيه فذاق فم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ثم مسح بناصيته على العمامة ثم أهبيت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح على ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما حسب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فلما سلم قال معه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه فركعنا الركعة التي سبقتنا. رواه مسلم. ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ غزوہ تبوک سے واپسی پورا واقعہ اس میں تفصیل سے آ گیا. کیا ہے واقعہ؟ سنو آپ. حضرت مغیرہ، نیچے دیکھو ترجمہ بھی ہو جائے گا، واقعہ بھی سن لیتے چلے جانا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو مشہور صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے غزوہ تبوک. تو حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. تبرزہ قبل الغائب کا ترجمہ قضائے حاجت کے لیے تشریف جانا. تبرزہ قبل الغائب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. کب؟ فجر سے پہلے. یہ سمجھ میں آئی بات. وحملت معه إداوة، اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا، چھاگل اٹھائے ہوئے پانی کا. اداوت ان کے معنی پانی کا چھاگل کے مرتبہ گزر چکا ہے. میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا پانی کا. لیکن یہ پورا قافلہ چل رہا تھا ایسے. تو آپ فجر سے پہلے راستے سے ایک طرف کو مڑ لیے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ سمجھ گئے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے، لہٰذا وہ بھی پانی کا چھاگل لیے آپ کے ساتھ. اب آپ نے جو ہے استنجا کیا. استنجا کرنے کے بعد فلما رجع، جب آپ لوٹ کر آئے، کہاں سے؟ استنجے سے. تو کہہ رہے ہیں اخذت احریق علی یدیہ من الاداوۃ،
تو میں نے ڈالا پانی آپ کے ہاتھ پر چھاگل سے، یعنی میں نے آپ کے ہاتھ پر پانی ڈالا چھاگل سے وضو کرنے کے لیے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، اور وضو میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، کلی ناک میں پانی لیے چھوڑ دیا راوی نے۔ وعلیہ جبۃ من صوف، اور آپ پہنے ہوئے تھے اونی جبہ، کیا پہنے ہوئے تھے؟ ذهب یحسر علی ذراع ذراعیہ، حسر یحسر کے معنی آتے ہیں آستین کا اوپر کو چڑھانا، بس آپ نے آستین اوپر چڑھانی چاہیے۔ ذهب یحسر، کیا چاہیے آپ نے؟ کس کی؟ جبے کی، کہ آستین اوپر چڑھ جائے، لیکن ہوا کیا؟ فذاق ام الجبتی، جبے کی آستین تنگ تھی تو اوپر نہ چڑھ سکی۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ جبے تو پہنے میں ہو آپ نہیں، ارے آستین ایسے منہ آستین لگا رکھی جبے میں تو وہ ایسے چڑھانی چاہیے، تنگ کے اوپر نہیں چڑھ پائیں، تو آپ نے ہاتھ نکال لیے اندر، کیا نکال لیے؟ ڈھیلا ہوتا ہے نا جبہ، ہاتھ کہاں نکال لیے؟ اندر کو، اور فأخرج یدیہ من تحت الجبۃ، اپنے ہاتھوں کو نکالا جبے کے نیچے سے ایسے، وألقى الجبۃ علی منکبیہ، اور جبہ ڈال لیا کہاں؟ اپنے کندھے پہ، ایسے دونوں طرف سے اٹھا کے کندھے پہ، اور ہاتھ کہاں نکل گیا؟ وغسل ذراعیہ، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، ہو گیا۔ اب ہاتھوں کے دھونے کے بعد نمبر کس کا ہے؟ ثم مسح بناصیتہ، یہ لفظ پہلے گزر چکا، اور آپ نے مقدار ناصیہ کا مسح کیا، میں بتا چکا ناصیہ سے مراد پیشانی، مراد ہے پیشانی پہ مسح نہیں بلکہ پیشانی کی مقدار، قدر پیشانی آپ نے مسح کی، یعنی چوتھا حصہ۔ وعلی الامامتی، اور کس پر مسح کیا؟ پگڑی پر، یہ بحث کر چکا میں پگڑی پر مسح۔ ثم احبنت، اب کس کا نمبر آیا؟ مسح کے بعد کہے کا نمبر ہوگا پیر دھونے کا۔ ثم احبیت لانزع خفیہ، پھر میں جھکا، احبیت کے معنی کہیں گے آتے ہیں جھکنے کے، ہیں کیوں؟ لانزع خفیہ، کہ آپ کے پاؤں مبارک سے کیا اتاروں؟ خفین، میں جھکا آپ کے پاؤں سے خفین اتارنے کے لیے۔ فقال، آپ نے کہا دعہما، ان خفین کو چھوڑ دو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے خفین پہنے تھے کس پر؟ بھائی طہارت۔ فمسح علیہما، پھر آپ نے خفین کا کیا کیا؟ کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ خفین پر مسح جب کریں گے جبکہ خفین کو کس پر پہنا ہو؟ طہارت پر۔ اب امام شافعی نے مراد لیا کہ طہارت کاملہ پر پہنا ہو، ہم کہتے ہیں کہ بھائی طہارت کاملہ نہیں، بس کس پر پہنا ہو؟ طہارت پر۔ فرق نہیں سمجھا؟ دیکھو فرق یہاں ہوگا، ایک آدمی پیر دھو کر کیا پہن لے؟ کنوں سے خفین پہن لیے، صرف کیا دھوئے اس نے؟ اور پھر حدث کے لاحق ہونے سے پہلے وضو کر لے، تو ان خفین کے اوپر مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ موزے کس پر پہنے؟ اسے طہارت۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ طہارت پر تو پہنے، طہارت کاملہ پر، لہذا وہ کیا نہیں کر سکتا؟ ان کے یہاں مسح جب کرے گا جب مکمل وضو کر کے کیا پہنے ہوں؟ خفین پہنے۔ آگے بات سمجھ، کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دے، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے دونوں موزے پہنے تھے، کہتے بھائی طہارت۔ آپ نے دونوں موضوع کا مسح کیا، پھر آپ بھی سوار ہوئے، اور حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں بھی سوار ہو گیا کہیں پر، اپنے گھوڑوں پر۔ فانتہینا الی القوم، اب باقی تو قافلہ آگے چلا گیا، تو ہم پہنچ گئے کس کے پاس بھائی؟ قوم کے پاس۔ وقد قاموا الی الصلاۃ، وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ کون سی نماز ہوگی ہے؟ کون سی نماز ہے یہ؟ عصر کی، بتائیں نا فجر سے پہلے، تو وہ لوگ کھڑے ہو چکے تھے کہیں کے لیے؟ فجر کی نماز کے لیے، اور امام بھی ہونا چاہیے۔ امام کون تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وقد رکع بہم رکعتا، اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو پڑھا دی تھی ایک رکعت۔ اب کون سی رکعت چل رہی تھی؟ دوسری۔
فلما احس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب حضرت عبد الرحمن کو احساس ہوا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، احساس ہوا کہ نبی کیا لے آئے تشریف، ذهب یتأخر، تو انہوں نے کیا ہونا چاہا پیچھے، تو میں پیچھے آ جاؤں تاکہ آپ کیا بن جائیں آ کر امام۔ فاوما الیہ، تو آقا نے اشارہ کیا ہاتھ سے، کسے؟ حضرت عبد الرحمن نے، کہ نہیں اپنی جگہ تم ہی نماز پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رکعت ملی معاہو، ان کے ساتھ، کس کے؟ کتنی چھوٹ گئی بھائی؟ فلما سلما، تو جب حضرت عبد الرحمن نے سلام پھیر دیا، ان کی تو دونوں رکعتیں مکمل ہو گئی تھی، اور آپ کی اور حضرت مغیرہ کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہوئے، اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور ہم نے وہ رکعت پڑھی جو چھوٹ